اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، بیٹا ہمارا لیکچر نمبر ہے 31، ٹھیک ہے۔ آج مکالمہ نویسی کی طرف ذرا توجہ دیتے ہیں۔ مکالمہ لکھنے کا طریقہ کار، ضروری ہدایات، معنی و مفاہیم آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو سارے کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ مکالمہ لکھ سکیں گے۔ تعریف اور مفہوم کیا ہے مکالمہ، آخر ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے یہ ہماری فرسٹ ایئر میں 10 نمبر کا سوال ہے مکالمے کا، آپشن پر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مکالمہ یا روداد، ایک اور سوال ہے آپ کا روداد، مکالمہ یا روداد دونوں ہی آتے ہیں، ان میں یا لکھا ہوتا ہے، ایک کرنا ہے، 10 نمبر ہیں اس کے، ٹھیک ہے بیٹا۔ کم سے کم 20 ڈائلاگ ایک پرسنالٹی کے اور 20 دوسری کے، 40 ڈائلاگ کا یہ مکالمہ ہونا چاہیے، جو صحیح مکالمہ ہے۔ جی بیٹے، سب سے پہلے تو سمجھے نا یہ ہے کیا۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ MCQs بھی ہو سکتا ہے کہ مکالمہ کس زبان کا لفظ ہے۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں گفتگو کرنا، زبانی سوال و جواب، ہم کلامی، باہمی گفتگو اور باہمی سوال و جواب کے ہیں۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ یہ گفتگو عام طور پر سوال جواب کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی ایک شخص سوال کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری ہدایات اس کے لیے کیا ہیں؟ اچھا، یہ گفتگو عام طور پر سوال جواب کی صورت میں ہی ہونی چاہیے اور سوال جواب ہی کرنے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ ڈائلاگ چھوٹے لکھنے ہیں، بس ایک ایک لائن کا، زیادہ بڑے بڑے پیراگراف میں نہ لکھیں۔ ضروری ہدایات اس کے لیے کیا ہیں؟ جو نصاب میں مکالمہ ہے، عام روٹین کی تو بات نہیں ہو رہی یہاں سلیبس کی بات ہو رہی ہے، نصاب کی بات ہو رہی ہے کہ نصاب میں پیپر میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ نصابی تقاضا کے مطابق مکالمہ صرف 2 افراد کے درمیان ہونا چاہیے، 3 4 اکٹھے ہو کے نہیں بولنا شروع کر دینا، 2 لوگ بس، ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی سارے سوال کرے گا، اگلی بار اگلا بندہ سوال کر لے تو پہلے والا جواب دے دے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے فرضی نام لکھتے ہیں، پہلا شخص دوسرا شخص نہیں لکھتے، نام بنا لے فرضی کوئی، لیکن یہ خیال رہے کہ سوال کس کا ہے اور دوسرا جواب دے گا، دوسرے کا سوال ہے تو پھر پہلے والا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ مکالمہ مصنوعی نہ لگے، ایسا نہ لگے کوئی بات بنائی گئی ہے، بلکہ 2 افراد کے درمیان طویل گفتگو کے دوران میں کسی موضوع پر ایک حصے کے طور پر لکھنا چاہیے۔ موضوع پر بحث کے انداز میں لکھا جائے، بحث کرنی ہے آپس میں، لیکن مثبت، جنگ نہیں کرنی، بحث کرنی ہے۔ مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں فطری ہوں، حقیقی لگیں، یوں ہی بائی چانس ملنا پھر گفتگو کا آغاز کر دینا۔ گفتگو مرتبہ، تعلیم اور پیشے کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی مثال کے طور پہ ایک سبزی بیچنے والے کے ساتھ، سبزی فروش کے ساتھ، پھل فروش کے ساتھ مکالمہ ہے تو اس شخص کی زبانی انگریزی نہیں بلوانی، ٹھیک ہے۔ مرتبہ کیا ہے کہ عمر کا لحاظ کرنا ہے، سامنے استاد ہے تو ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، سامنے کوئی بڑا ہے،
احترام کی حد میں رہنا ہے، تو طرح کہہ کے اس میں بات نہیں کرنی۔ برابری کی عمر میں برابری کے لیول پر آپ تھوڑی فرینکلی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی حد ادب کو کراس نہیں کرنا، ادب کی حد میں رہنا ہے۔ گفتگو روزمرہ کی بول چال کی اور نجی ہو، اپنی اپنی لگے، یوں نہیں کہ خام خواہ کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، مگر شائستگی کو ملحوظ رکھا جائے ہمیشہ۔ آغاز اور اختتام پر منظرنامہ چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے، مطلب کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہوا۔ اسی طرح مکالمے کے درمیان کیفیات خواہ مکالمے سے پہلے یا دوران مکالمہ بریکٹ میں ہی لکھی جائیں گی، یعنی پھر وہ مڑ گیا، پھر وہ بیٹھ گیا، پھر اس نے کتاب پکڑی، اس طرح کے کوئی اضافی جملے وہ بریکٹ کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال کریں۔ کیسے؟ یعنی ابھی میں نے مثال دی تھی سبزی فروش یا پھل فروش کی، تو بیٹا پھر وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبزی کے ریٹس کیا چل رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یا فروٹ کے کون سے ریٹ چل رہے ہیں کہ 100 روپے کلو والی چیز آپ ادھر 10 روپے میں بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، 10 روپے والی کیا آپ 200-300 ریٹ لگا رہے ہیں، تو پھر اس طرح آپ کا مکالمہ ہی غلط تصور کیا جائے گا۔ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو پیشہ ورانہ معلومات نہیں ہیں۔ کرداروں کی گفتگو جو ہے وہ ان کی عمر کے حساب سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ گفتگو بناوٹ سے پاک ہو، مکالمے میں مختصر جملے ہوں، طویل بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں موضوع سے نہ ہٹا گیا ہو، موضوع کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب مثال کے طور پر ہمارے اسمارٹ سلیبس میں بے روزگاری کے موضوع پر مکالمہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن 2 تعلیم یافتہ نوجوانوں کے درمیان ہے، بے روزگاری کے عنوان پر مکالمہ۔ عنوان ہمیشہ آپ کو بورڈ والا دیتا ہے، تو کیسے آغاز کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی بریکٹ لگائیں شروع میں، دونوں طرف مارجن لائن لگا کے بریکٹ لگائیں۔ اسٹیشن پر ابھی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، ڈبہ نمبر 12، آپ 13، 14، 5، 6، 7 فرضی کوئی بھی لکھ لیں۔ ایک وجیح نوجوان یعنی خوبصورت نوجوان، بڑا نوجوان جس کے چہرے سے خستہ حالی آیا ہے، غربت یعنی برے حالات اس کے چہرے سے دیکھ رہے ہیں، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منظر نامہ ہے، یہ آغاز ہے جو بریکٹ کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ گفتگو کیسے چلے گی، کہاں سے شروع ہوگی، ایک بندہ دوسرے کو کہاں ملا۔ اتنے میں ایک اور نوجوان اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ماحول بنا دیا نا اس نے گفتگو والا، اور گفتگو یوں شروع ہوتی ہے۔ اب آپ بریکٹ بند کر دیں گے، اس کے بعد نوجوان السلام علیکم، ندائیہ کی علامت ہوگی کیونکہ اس نے اسے پکارا ہے، ٹھیک ہے؟ نو وارد یعنی جو بعد میں آیا، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ اب شروع میں ایک دوسرے کے نام کا نہیں پتا انہیں، شروع میں نوجوان، پھر سیکنڈ والا یا نو وارد یعنی جو بعد میں وارد ہوا، جو بعد میں آیا، اس کے بعد پہلے والے نے دوسرے کا نام پوچھا ہے تو کوئی بھی 2 فرضی نام رکھ لیں، ایک نے دوسرے کا پوچھنا ہے، پہلے ایک نے پوچھا ہے وہ ایک نام لکھ لیں، پھر دوسرے نے پوچھا ہے وہ دوسرا نام لکھ دیں۔ اب اس کے بعد وہ ایک دوسرے کا کاروبار پوچھیں گے، تعلیم پوچھیں گے، کام پوچھیں گے، کتنے سال ہو گئے پڑھائی کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایک لائن میں چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر وہ بات کریں گے کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اپنی بکس کو فالو کریں۔ تو آپ نے کم سے کم 20 ڈائلاگ ایک کے اور 20 دوسرے نوجوان کے لکھنے ہیں، ایک کے بعد ایک۔
اس کے بعد پھر آخر میں جب ان کا سٹاپ آ جائے گا، وہ اترنے لگیں گے یا اپنی گفتگو ختم کرنے لگیں گے، تو بریکٹ شروع کریں۔ چند لمحوں کے بعد گاڑی لاہور اسٹیشن پر رکتی ہے اور دونوں پلیٹ فارم پر اترتے ہیں، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے بریکٹ بند کریں، اس کے بعد پھر ان سے آپس میں ان کے ناموں کے ساتھ اپنے خدا حافظ کرائیں دونوں سے۔ دونوں دوست ریل گاڑی سے اتر کر اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر بریکٹ میں ہے، میں نے درمیان میں بتایا تھا نا کہ کوئی بھی اضافی بات ہو تو بریکٹ میں لکھنی ہے۔ آخری بریکٹ جسے اختتامی منظرنامہ بھی کہتے ہیں یا اختتام بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے بریکٹ میں لکھنی ہے۔ چلو جی بس، اب دونوں اپنے اپنے گھروں کو جا چکے۔ یہ بیٹا ہے اس کا پیٹرن، لیکن مکالمات جس طرح الگ الگ ہیں اس طرح ان میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس ایک بار طریقہ سکھا دیا تو سارے ایک ہی طرح کے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے فرق بھی اس میں ظاہر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ موضوع کے حساب سے چلتے جائیں گے۔ بہرحال کیونکہ مکالمہ جات آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہیں، اس لیے میں نے اس کا پیٹرن آپ کو سکھا دیا ہے، اور درخواست کا پیٹرن آپ کو سکھا دیا گیا تھا کلاسز میں۔ یہ دو باتیں میں نے یہ آپ کے گرینڈ ٹیسٹوں میں شامل کی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ، لیکن وہ کسی بھی پیپر کی چیز کا نہیں ہوگا، کوئی نئی نظم ہوگی، کوئی نئی غزل ہوگی۔ اللہ حافظ۔